رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے صبغات اللہ، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، والصلاۃ والسلام علی جملہ اولیاء امتہ اجمعین۔ میرے نہایت پیارے پیارے جنیدی قادری دوستوں اور باقی سلاسل کے ماننے والوں، خصوصاً اولیاء اعظام کے ماننے والوں اور خصوصاً وجود پرستوں، جو کہ پاک وجودوں کی محبت میں زندگی صرف کرنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا چونکہ نظام در حقیقت نظام توحید ہے، ہمیں دنیا اللہ والوں کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، تو بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگ اللہ والے کہتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، تو اسی لیے لوگ ہمیں اللہ والے کہتے ہیں، اور واقعی حقیقتاً ہم اللہ والے ہی ہیں۔ ہماری پہچان ذات کبریا کا اسم پاک ہے، ہماری پہچان قرب ذات حق ہے، ہماری پہچان در حقیقت اس ذات پاک کو پہچاننے سے ہی ہے۔ تو ہمارا چونکہ یہ مرکزی نکتہ ہے کہ جیسے لوگ ہمیں اللہ والے کہتے ہیں، ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں، تو اگر ہم اللہ والے ہیں تو پھر ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم اپنے اللہ کی اچھی طرح پہچان رکھیں، ہم اپنے اللہ کو حقیقتاً پہچانیں۔ جب اللہ کی پہچان ہمیں ہوگی تو پھر دنیا ہمیں پہچانیں گی، کیونکہ اہل فقر، جیسا کہ عرف عام میں کہتے ہیں اہل طریقت، حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل معرفت ہیں، اور معرفت اس بھید کو کہتے ہیں جس کا کہ دنیا کو ادراک نہیں، عام مخلوق کو اس کا علم نہیں۔ علوم کے بھی کئی مقام ہیں، مگر وہ جو معرفت ہے وہ علوم اولیٰ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرا یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کی ذات کے ارد گرد بس گھومتے رہتے ہیں اور دنیا کو یہ سبق اسباق دیتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ والے ہو، اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو تو اس ذات پاک کی پہچان بھی سیکھو، اور بس یہی ایک راز ہے، یہی حقیقت میں یہی معرفت ہے جسے کہ حاصل کرنا سب کا اولین فرض ہے۔ اور خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا تھا جہاں کسی کی لگن ہے وہی ہے اس کا رام۔ تو ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ جو بھی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، جو بھی اہل اسلام کہلاتا ہے، جو بھی دین والا کہلاتا ہے، اسے چاہیے
وہ جو معرفت الہی ہے اس کو بھی حاصل کرے، کیونکہ ایک دن اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور وہاں جانے سے پہلے پہلے جان پہچان ضروری ہے۔ اس لیے میں نظر کر رہا ہوں، سب دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، چند اشعار نظر کر رہا ہوں کہ شرح دنیا میں بتا یار کو پائے گا کہاں، شرح دنیا میں بتا یار کو پائے گا کہاں، حسن دیکھا نہیں اوصاف بتائے گا کہاں، حسن دیکھا نہیں اوصاف بتائے گا کہاں، اور اسم کی حد سے تو آگے نہیں کیا کر لے گا، اسم کی حد سے تو آگے نہیں کیا کر لے گا، ذکر محبوب زمانے کو سنائے گا کہاں، ذکر محبوب زمانے کو سنائے گا کہاں، اور مذہب عشق میں صورت کی پرستی ہے مگر، مذہب عشق میں صورت کی پرستی ہے مگر، تو محدود ہے یہ ناز اٹھائے گا کہاں، تو محدود ہے یہ ناز اٹھائے گا کہاں، اور بات سیرت کی کتابوں میں بھی کرتا ہے اگر، بات سیرت کی کتابوں میں بھی کرتا ہے اگر، اور وصل کے رنگ شریعت سے مٹائے گا کہاں، وصل کے رنگ، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جو شریعت اولیٰ ہے وہ تو یہی ہے جو میرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن کو ارشاد فرمایا، ہر نمازی کو ارشاد فرمایا کہ جب تم مصلی نماز پہ کھڑے ہوتے ہو تو تصور کیا کرو کہ تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، کہ تم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہو، تو اگر اللہ کا وجود دیکھنا یا اللہ کے وجود کا احساس کرنا یا اللہ کے وجود کے متعلق کوئی بات کرنا شرک ہے، تو پھر یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ذرا غور کر لینا کہ اللہ کو دیکھو، اپنے تصور میں بھی دیکھو، تو تصور بھی تو تصویر کا ہوتا ہے دوستو، ہم اہل فقر ہیں، ہم اہل معرفت ہیں، یہ دنیا والی باتیں نہیں ہیں، یہ خشک لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ محبت والوں کی باتیں ہیں۔ تو نظر کر رہا ہوں کہ بات سیرت کی کتابوں میں تو کرتا ہے اگر، وصل کے رنگ شریعت سے مٹائے گا کہاں، اور جلوہ گر ہو کے جو ہر سمت نہیں جلوہ گر، عرف عام میں ہم تو سمجھتے ہیں اسی کی جلوہ گری ہے ساری، جلوہ گر ہو کے جو ہر سمت نہیں جلوہ گر، دیکھنا شرط مگر اس کو دکھائے گا کہاں، جس نے خود ہی نہیں دیکھا وہ کسی کو بھی کیا دکھائے گا، جلوہ گر ہو کے جو ہر سمت نہیں جلوہ گر، دیکھنا شرط مگر اس کو دکھائے گا کہاں، تو جس کی پہچان ہی ایمان کو جلا دیتی ہے، جس کی پہچان ہی ایمان کو جلا دیتی ہے، پھر بتا پانے اسے دہر میں جائے گا کہاں، پھر بتا پانے اسے دہر میں جائے گا کہاں، اور دید حق والوں کی سنگت میں تو آ جا ورنہ، دید حق والوں کی سنگت میں تو آ جا ورنہ،
ظلمت دل میں شب نور منائے گا کہاں، ظلمت دل میں شب نور منائے گا کہاں، دید حق والوں کی سنگت میں تو آ جا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جما کے رکھ جو کہ ہر گھڑی ہر وقت دیدار الہی کے متمنی رہتے ہیں۔ تو بھی ان لوگوں کی سنگت میں اپنے آپ کو جما کے رکھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، کہ تیری آنکھیں ہوں اور ان کا چہرہ ہو، ان کے چہرے پہ اپنی آنکھیں جما کے رکھ۔ کیوں؟ کہ وہ مجھے دیکھنے کے متمنی ہیں، وہ اللہ کی ذات کو دیکھنے کے متمنی ہیں۔ تو محبوب تو انہیں دیکھتا رہے۔ تو بہرحال بات یہی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جس کو لوگ شرک کہتے ہیں، دراصل وہ شرک کے معنی نہیں جانتے۔ دیدار الہی کا شوق تو نبیوں کی میراث ہے، یہ وراثت انبیاء ہے، شوق دیدار الہی۔ اور اگر موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کہے رب ارنی، تو کیا اس نے شرک کیا ہے؟ دیکھنا چاہتا ہے نا۔ اگر ابراہیم کہیں کہ مولا میں تیرا جمال چاہتا ہوں، تو کیا وہ شرک کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں دوستو، دیدار الہی کا شوق وراثت انبیاء ہے۔ مگر بات تو وہی ہے نا کہ اگر اللہ والوں کی سنگت نصیب ہو گئی تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جس کے ہیں اس کو دیکھنا، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، خالی نہیں۔ بہرحال دید حق والوں کی سنگت میں تو آ جا، ورنہ ظلمت دل میں شب نور منائے گا کہاں۔ اور جو ید اللہ بھی ہے، یہ قرآن ہے، جو ید اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی، عین اللہ بھی، ایسے اوصاف کے مالک کو چھپائے گا کہاں، ایسے اوصاف کے مالک کو چھپائے گا کہاں۔ تو نظر کر رہا ہوں کہ سورۃ فتح تبسم نے پڑھی ہے جب سے، سورۃ فتح تبسم نے پڑھی ہے جب سے، شرک و بدعت سے اسے کوئی ڈرائے گا کہاں، شرک و بدعت سے اسے کوئی ڈرائے گا کہاں۔ تو شرح دنیا میں بتا یار کو پائے گا کہاں، حسن دیکھا نہیں اوصاف بتائے گا کہاں۔ تو دوستو، جمال الہی مرکزی نقطہ ہے اہل معرفت کا، مگر ہوگا اسے جو کہ اسی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ لوگ ان سے مل جائیں، پھر بات بن جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔